نثار احمد بھائی کا سوال ہے کہ سر کریئر کاؤنسلنگ پہ کوئی ویڈیو بن جائے۔ سب سے پہلے تو ایک یہ کہ اکثر یہ لکھے ہوئے سے نہیں پتہ چلتا کہ اس کی پروننسیشن کس نے کیسے کی ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ لفظ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کی انگریزی پروننسیشن ہم ٹھیک طرح سے، چونکہ ہم ایک تو نان نیٹیوز ہیں اور دوسرا یہ کہ ہم ایشیائی ہیں اور ایشیا میں بھی ہم ندرن کے لوگ ہیں، تو زیادہ تر ہمیں واولوں میں مسئلہ ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے، خیر ہے۔ اس کی پروننسیشن ہم اکثر کیریئر کرتے ہیں، کیریئر یعنی کھینچ کے اس کو کیریئر کرتے ہیں، اٹس ناٹ کیریئر، اٹس کریئر، اس کو شارٹ پڑھتے ہیں، کیریئر پڑھتے ہیں۔ تو کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے اس کی دو میں کہوں کی سائڈز ہو سکتی ہیں۔ نمبر ون یہ کہ ایک کسی پیشے کو، کسی فیلڈ کو چننے سے پہلے کا پیشہ جس میں انسان کانشیسلی کسی فیلڈ کا تعین کرتا ہے اور اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک کیریئر کو متعین کرنے کے بعد کا جو سلسلہ ہوتا ہے، یا تو وہ انکانشیسلی ہوا ہوتا ہے، جس طرح ہماری جگہوں میں، ہماری کیا ہر جگہ میرے خیال میں یہ ہوتا ہوگا کہ کچھ افراد جو ہوتے ہیں وہ حالات کی دکھیل چلتے ہیں۔ حالات کی دکھیل سے میری مراد یہ ہے کہ کہیں گھر سنبھالنا ہوا، کہیں چولہا جلائے رکھنا ہوا، تو لوگوں نے کیسا بھی کوئی بھی پیشہ اپنایا، اس کی طرف چل دوڑے، کہیں جو بھی انفلکس آتا گیا ساروں کا رش اس کی طرف بڑھنے لگ گیا، ایک یہ ہے۔ دوسرا خوش نصیبوں کا یہ ہے کہ ان کو کوئی گائیڈ کرتا ہے، کوئی مینٹر ہوتا ہے، تو وہ مینٹور ان کو اس فیلڈ کی طرف لے کے جاتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، ان کو ویژن دے دیتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ ہم اپنے نوجوانوں کو خصوصاً جب ہم کیریئر کاؤنسلنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف ایجوکیشن کی طرف ہم سوچتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں، ایجوکیشن ہمارے علاقوں میں ماشاءاللہ سے اچھی خاصی تعداد تعلیم یافتہ لوگوں کی ہے، لیکن پیشہ ور لوگوں کی کمی اب بھی فیل ہو رہی ہے اور پہلے سے آتی آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر کسی گاؤں میں درزیوں کی کمی ہے، ایک لڑکا اچھا خاصا درزی بن سکتا ہے، انہوں نے یا تو جا کر کے کسی فورس میں بھرتی ہونا ہے، اور یا کالج یونیورسٹی کی طرف جا کے جو اپنی صلاحیت ہے وہ نہ تو اس پار ٹھیک طرح سے کر پاتا ہے، نہ تو اس پار ٹھیک طرح سے کر پاتے ہیں۔ جو میں اپنے گاؤں میں دیکھتا ہوں، میرے گاؤں میں ماشاءاللہ سے اچھی خاصی تعلیم یافتہ لوگوں کی اسٹرینتھ ہے، لیکن پیشہ ور نوجوانوں کی بڑی ضرورت ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ معاشرے کو بیلنس رکھنے کو، جس نے ٹیکنیشین کی طرف جانا ہے تو ان کو لے کر جانا ہے، جس نے ایجوکیشن کی طرف آنا ہے ان کو ایجوکیشن کی طرف لے کے آنا ہے، اور ایجوکیشن میں اگین سے برانچز ہیں۔ اب مثال کے طور پر میں انگریزی پڑھا ہوں، فکر کی بات یہی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو انگریزی ہی پڑھانی ہے، کیونکہ میں خود انگریزی پڑھا ہوں، میری دلچسپی انگریزی میں ہے، اور میں نے اگر اردو پڑھی ہے تو میں نے اپنے بچوں کو اردو ہی پڑھانی ہے۔ میں نے اگر میڈیکل پڑھا ہے تو میں نے اپنے بچوں کو بھی میڈیکل پڑھانا ہے۔ میں نے اگر میتھ پڑھی ہے تو میں نے اپنے بچوں کو بھی، یعنی زمیندار کا بچہ زمیندار ہی ہونا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بہت ساری ایسی صلاحیتیں ہماری مر جاتی ہیں جن کو یا تو چچے لوگ، چچی لوگ، بھائی لوگ، بہن لوگ اپنی خواہش، اپنے خواب پورے کروانے کو، ان کو بہت ساری، میری کلاس میں اسٹوڈنٹس بیٹھتے ہیں، ایک بچے کی صلاحیت میتھ میں بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن وہ میڈیکل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ بیٹا کیوں؟ سر یہ ہے کہ مجھے نا میری جو ہے، میری ایک خالہ ہیں، میری ایک چچی ہیں یا میری آپی ہیں، ان کی خواہش ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ نہیں، آپ کی اپنی خواہش کیا ہے؟ خواہش کو بھی سائڈ پہ کر دیں، آپ کے اپنے اندر کی صلاحیت کیا ہے؟ خواہشیں نہیں مستقبل بناتی، صلاحیتیں انسان کو ایک کامیاب انسان بناتی ہیں۔ صلاحیتوں کو لے کے جانا ہے انسان کے اندر، یا تو پھر فیلڈز کو چھوٹا بڑا کہہ دینا کہ ڈاکٹر ہوا بڑا فیلڈ ہے، ٹیچنگ کی طرف گیا چھوٹا فیلڈ ہے، کسی فورس میں اگر سپاہی بھرتی ہوا نہیں چھوٹا ہے، اگر کیپٹن بھرتی ہوا ٹھیک ہے۔ یہ تو یہ ہوا کہ جناب یہ کسی اور کی خواہش تو پوری کر گیا، لیکن اپنے پر جو کھیلا اس کا ذمہ دار کون ہے؟
لہٰذا اپنے بچوں سے ان کی خواہش سے بڑھ کر ان کی صلاحیت پہلے خود جانچیں کہ بچے میں صلاحیت کس چیز کی ہے، پھر بچے کی خواہش کے مطابق بچے کو آگے لے جائیں۔